سرورا شاہا کریمہ تصویرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر سلیما اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ حاضرین گرامی محترم، مائک سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ نے گلا دیا، زبان دیا، جان دیا اور صحت دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیں۔ حاضرین گرامی، سسٹم بھلے خراب ہو گیا ہو، بھسٹ ہو گیا ہو، برباد ہو گیا ہو، چاہے جو ہو گیا ہو، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان تو سلامت ہے۔ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کے صدقے میں آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بال بال مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات، اس کو لوگ برات کہتے ہیں، جیسے شادی کی برات جاتی ہو۔ چھوٹے بچے سوچتے ہوں گے اس میں کچھ برات آتی ہوں گی، فرشتے برات لے کر آتے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ برات جو ہمارے عام بول چال کا لفظ ہے، وہ ہندی کا زیادہ سے زیادہ اردو کا لفظ بولا جائے گا، لیکن یہ عربی لفظ ہے شب برات۔ باہر کا مائک بند کر دو۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں نجات، چھٹکارا اور آزادی۔ براءت یہ عربی لفظ ہے۔ شب براءت یہ جو ہے اس کا مطلب ہوا کہ چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، آزادی کی رات۔ جیسے ہر کوئی اپنے ملک کی آزادی کا دن بڑی شان سے مناتا ہے، یوم آزادی 15 اگست ہے نا، ہر ملک والے اپنے اپنے حساب سے آزادی کا دن مناتے ہیں۔ یہ گنہگاروں کی جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ لوگ آزادی کا دن مناتے ہیں، ہم جہنم سے آزادی کی رات مناتے ہیں، جس کو شب براءت کہتے ہیں، نجات کی رات کہتے ہیں، جہنم سے آزادی کی رات کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے، جان دو کوئی مائک نہیں چالو رہنا، ٹینشن نہ کھولو، بیٹھ جاؤ آرام سے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ کتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھپکی لگی، اس کے بعد اچانک آپ کی آنکھ کھلی، بستر پر آپ نے ہاتھ پھرایا، دیکھا کہ جہاں حضور آرام فرماتے وہاں حضور نہیں ہے۔ پریشان ہو گئی کہ اتنی رات گئے، میرے بستر سے حضور اٹھ کر کہاں تشریف لے گئے؟ بے چین ہو گئی تو ڈھونڈنے نکل گئی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا، بہت آسان تھا، اتنا آسان کہ اس سے آسان کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے لیے آسان تھا جو ایمان والا ہو، ورنہ یہی سرکار کو تلاش کرتے ہوئے ہجرت کی رات تو ابو جہل بھی دوڑا تھا، ابو لہب بھی بھاگا تھا، کتنے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ غار ثور کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ حضور اندر تشریف رکھے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ہاں، اور جو محبت والے ہیں ان کی آنکھوں سے اگر محبوب اوجھل بھی ہو جائے تو ان تک پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ نے محبوب کی خوشبو کو عام فرما دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ہاں،
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو آپ کے جسم کی خوشبو سے گلیاں مہک اٹھتی تھی، خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اس کو سونگ سونگ کر حضور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، تھوڑا ہٹ کر ہے لیکن بہت اچھا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو اچانک بیچ میں سے اٹھے اور نکل دیے۔ تو صحابہ کرام کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بے چین ہونے لگے، حضور اچانک ہمارے بیچ میں سے اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، ایک نہیں 1000 جان کے دشمن ہیں، لہذا سب بے چین ہو گئے، سب تلاش کرنے نکلے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت زیادہ ہی بے چینی ہوئی، میں تو بس وارفتہ حال ہو کر، مدہوش ہو کر، محبت میں اپنے آپ سے گم ہو کر بس حضور کی تلاش میں گم رہا تھا۔ ایک انصاری کے باغ کے پاس پہنچا۔ اب باغ کیسا تھا؟ جو وال باؤنڈری اس کو تھی، باقاعدہ باؤنڈری وال، تو ظاہر بات ہے جہاں باؤنڈری وال ہوں گی تو وہاں دروازہ بھی تو مین گیٹ ہوگا نا۔ کہتے ہیں کہ میں چاروں طرف چکر مارا، مجھے کہیں گیٹ ہی نہیں دکھا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی آدمی کسی فکر میں، کوئی ٹینشن کے اندر بھرپور، بالکل ایک دم حواس باختہ ہو جائے تو سامنے کی چیز بھی نہیں دکھتی، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، اتنا بڑا پھاٹک جو بھی ہوگا باغ بگیچے کا وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کو نہیں دکھا۔ گھومتے پھرتے پریشان ہو گئے، کہیں مل نہیں رہا، اندر ہی دیکھنا ہے مجھے حضور کو، سرکار اندر ہی ہوں گے، اتنا ان کو کانفیڈنس اور یقین تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب باغ باغیچہ کوئی چھوٹا موٹا تھوڑی اپنی مسجد جیسا، اور بڑا سا باغ، سینکڑوں ہزاروں اس میں کھجور کے پیڑ لگے ہوئے، مطلب سرکار کی خوشبو سے پورا باغیچہ مہک رہا تھا، بالکل خوشبودار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ خوشبو سونگ سونگ کر اور زیادہ مطلب بے چین ہو رہے تھے، کتنے جلدی حضور کو دیکھ لوں کہ سرکار خیریت سے تو ہے کہ نہیں۔ تو اب دیکھو کبھی ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز نہیں دکھتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز دکھ جاتی۔ تو ان کی اتنا بڑا پھاٹک، اتنا بڑا دروازہ نہیں دکھا، لیکن دیوار کے باہر سے کنویں کا پانی جو اندر باغیچے میں چھوڑنے کے لیے نالی بنائی گئی تھی، سوکھی نالی، وہ دکھی۔ تو وہ ہمارے جیسے نالی نہیں تھے گٹر جیسے گندی، وہ باغ میں پانی چھوڑنے کی نالی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو وہ صاف ستھری نالی دکھی تو کہتے ہیں فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب۔ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہے، مشکات شریف کے اندر ہے کہ میں وہ نالی میں سکڑ کر، دبک کر، چمٹ کر اور بالکل رول ہو کر جیسے تیسے گھسا، اور گھسنے کے بعد وہ نالی میں سے ٹیڑھا واکڑا ہو کر وہ پار ہو کر اندر آیا تو دیکھا کہ سرکار بیٹھے ہوئے، خوش ہو گئے۔ اب آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ اب حضور کو کیا ٹینشن بھلا؟ کوئی ٹینشن؟ ارے بہت بڑا ٹینشن تھا۔ سب سے بڑا ٹینشن یہ ہم مہا پاپیوں کا ہی تھا، ہم گنہگاروں کا ٹینشن تھا کہ کیسے بخشش ہوگی میری امت کی، کیسے کامیابی ملے گی میری امت کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں، سیاہ کاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فکر امت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچے، سرکار کی توجہ ہوئی، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ
یہاں کیسے؟ کہا سرکار کنتا بین اظہرنا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، فقمتا، اور آپ اٹھ کر چل دیے، تو سب سے پہلے مجھے فکر ہوئی کہ کہیں آپ کو دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں، میں یہاں پر آیا اور اس سوراخ سے گھس کر آیا ہے، پیچھے سارے لوگ آ رہے ہیں، پیچھے سارے لوگ آ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ پیچھے سب لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، سب ادھر ادھر سب ڈھونڈ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے خوشبو جہاں ملیں گی وہی تو آئیں گے، تو بڑے دعوے سے کہا کہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عشق رسول کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین شریفین، اپنی جوتیاں اتار کر ابو ہریرہ کو دی، یہ سند کے طور پر، یہ حوالے کے طور پر، ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھو، اور یہاں سے جاؤ، جاتے ہوئے تم کو جو بھی ایمان والا ملے، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت اور گواہی دیتا ہو، اس کو جنت کی بشارت سنا دینا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ بشارت دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بڑے خوش ہوئے، حضور نے باقاعدہ اور نالین بھی دے دی، تو نالین شریفین کو ادھر چھاتی سے لگا کر ایسا دبا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو کلیجے سے چپکا کر جاتے 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 ابھی باغیچے کے باہر بھی نہیں پہنچے، اندر ہی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم صحابہ کرام میں بڑے ڈیل ڈول والے، بعد بالکل اونچے قد کے تھے، ایسے سینہ ان کا 56 انچی نہیں بلکہ کیا پتا کتنا انچی تھا، یہ تو زبردستی دعویٰ کرتے 56 انچی۔ ہاں، حضور محدث کبیر جب ہم کو پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ ہمارے 2 روپے کے سکے کے برابر، یعنی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، اتنا بڑا تو صرف انگوٹھے کا ناخن تھا حضرت عمر فاروق اعظم۔ تب ناخن اتنا بڑا تو انگوٹھا کتنا بڑا، انگوٹھا اتنا بڑا تو پنجہ کتنا بڑا، پنجہ اتنا بڑا تو ہاتھ کتنا بڑا، اور ہاتھ والا کتنا بڑا، سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ ہاں، 2.5 کلو کا نہیں، 5 کلو 10 کلو کا ہاتھ تھا وہ۔ ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم جو چلتے تھے، سرکار فرماتے عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا، ارے بھاگو عمر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی بن کر نہیں آئے گا، جو آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے کے نبی ہیں، ہے نا، نیا نبی کوئی بن کر نہیں آئے گا۔ یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بڑے جلالی بھی تھے، بڑے دانا اور حکمت والے بھی تھے کہ انہوں نے جو مشورے دیے اللہ تعالیٰ نے ان مشوروں کے مطابق قرآن کی آیت پاک نازل فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بے شمار القاب میں ایک لقب ہے الموافق رائیہ بالوحی والکتاب، کہ ان کی رائے وحی الہی اور کتاب اللہ قرآن پاک کے بالکل موافق ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم آنے لگے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو کچھ خوشی کے مارے ان کا پھولے نہ سما رہے تھے، بالکل حال عجب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بالکل دبلے پتلے کمزور سے، اور اوپر سے 2 نالین شریف حضور کے چھاتی سے لگا کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ کاہے لیے ہے، اور اوپر سے حضور کی جوتیاں کلیجے سے لگائے ہوئے۔ جیسے ہی قریب ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑھ کر سلام کیا، اور سلام کیا اور کہا کہ سنو سنو سنو، حضور نے بشارت دی ہے کہ جو تم کو آدمی ملے ایسا جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جو سنا،
سننے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، اب آگے مت جاؤ، سیدھے چلو واپس حضور کے پاس چلو، آگے نہیں جانا۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے بھیجا، یہ دیکھو حضور کی نالین شریفین میرے پاس ہے، میں تو جاؤں گا۔ کہا چلو واپس حضور کے پاس۔ تو یہاں تک کے بات بڑھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چھاتی پر دھکا دیا، پنجہ مارا۔ اب ظاہر بات ہے وہ 10 کلو کا پنجہ جو چھاتی پر پڑا حضرت ابو ہریرہ کے، جو پہلے ہی دبلے پتلے تھے، تو وہ تول نہیں سنبھال پائے، پیچھے گر گئے اور بہت ان کو زیادہ لگا۔ تو اٹھے اور بالکل روحاسے ہو کر کہ بالکل غم کا گولا گلے میں اٹک جاتا نا، نہ آواز نکلتی نہ سانس لیے جاتا، وہ کیفیت بن گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے روحاسے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب پیچھے پیچھے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے، بڑا عجیب منظر، آنکھیں دبدبائی ہوئی ہے، آنسوؤں سے لبریز ہے۔ اور سرکار نے جو دیکھا کہ جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے، اب آ رہے ہیں تو ہوائیاں اڑ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ ما لک یا ابا ہریرہ، کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہا حضور میں گیا نا تو حضرت عمر ملے تو انہوں نے کہا جاؤ واپس جاؤ۔ میں نے ان کو وہ ساری بشارت سنائی جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی، تو سننے کے بعد کہتے واپس جاؤ۔ میں نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے ایسا دھکا مارا مجھے چھاتی پر، فخررت علی استی، میں کلو کے بر گر پڑا، اور وہ دیکھو پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں میرے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر گھمائی، حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ پہنچے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا بات ہے، تم نے ابو ہریرہ کو کیوں مارا؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار بندہ پروری قبول فرمائے، یہ ابو ہریرہ کو آپ ہی نے بھیجا تھا کہ جو کلمے کی گواہی دیتا ہوں اس کو جنت کی بشارت دے دے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے سرکار ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ ایسا اگر کبھی لوگ سن لیں گے نا تو عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ ہاں، نہ کل سے نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ کچھ حلال کی پرواہ کرنا، بس کلمہ پڑھ لیا مطلب جنت مل ہی جائیں گی، یہ حساب سے لوگ بے لگام ہو جائیں گے، عمل سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مت بیان کرو۔ پتہ کیا چلا کہ پورے مدینہ منورہ میں اسی باغ کے اندر گئے اور دروازہ نہیں دکھا تو باقاعدہ سوراخ سے اندر گھسے اور سامنے حضور کو پا بھی لیا، کیونکہ حضور اتنے خوشگوار تھے۔ تو بی بی ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھی گھر سے باہر نکلی تو یہ پہلی کھڑکی جو ہے سمجھ لیجئے، ایسے ہی مسجد نبوی جو بنی تھی یہ کھڑکی گھروں کے دروازے ہے نا، تو یہ حجرہ عائشہ، یہاں سے بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی تو وہ سائٹ کے اندر جنت البقیع قبرستان، وہیں سے خوشبو آ رہی تھی۔ بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، پہنچی، دیکھا قبرستان کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے۔ وہ ہبڑے قبروں پر جانا منع کرتے ہیں، ہمارے حضور قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، سرکار قبرستان تشریف لے گئے اور کہتے ہیں وہ بڑے دعا کرنا، فاتحہ کرنا ایصال ثواب کا کیا ضرورت ہے؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، ہر انسان کو اسی کی سزا ملے گی جو اس نے بدکاری کی ہوگی، لہذا کسی دوسرے کا پڑھایا کسی تیسرے کو نہیں ملنے والا۔ وہ ہبڑے یہ بول کر قرآن خوانی ناجائز کہتے، ایصال ثواب ناجائز کہتے، فاتحہ ناجائز کہتے، عرس 10واں 20واں چہلم یہ سب ناجائز و حرام کہتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا کر دعا کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی کے دعا فاتحہ سے مرحوم کو فائدہ نہیں ہوتا تو حضور کیوں بھلا ایصال ثواب کرتے؟ کیوں سرکار دعائے مغفرت فرماتے؟
تو سرکار کا تشریف لے جانا قبروں پر جانے کی دلیل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے اور جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایک حدیث ہے تو سادی سیدھی، لیکن بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا جو سنی وہابیوں کے بیچ میں بڑا الجھن والا بنا ہوا ہے۔ وہ ہم نے پورا سر دھڑ کی بازی لگا دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ طارق جمیل کا بیٹا مرا تو اس کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، وہ بھی بیچارہ مزاروں پہ جانے لگ گیا نا۔ ہاں، اللہ پوری ہدایت دے دے اس کو۔ ہاں، بیٹے کے واسطے قرآن خوانی بھی کرایا، بہت کچھ کرایا، سب کچھ کرایا۔ ارے اس کی تو باقاعدہ مزار جیسی مزار بنا ڈالا، اس کے اوپر چادر بھی چڑھ رہی۔ بتاؤ، سارے وہابڑے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ تو سنی بن گیا، یہ تو بدعتی بن گیا، یہ تو یہ بن گیا، تو وہ بن گیا۔ اور وہ بولتا ہے یہ سب کرنے میں ثواب ہی ہے، مردے کو فائدہ ہی ہے۔ یعنی جو ہم بول رہے تھے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب خود پہ پڑی تو پورا سمجھ گیا، ہے نا۔ ایسے ہی جب ہم بولتے خواجہ کی بارگاہ میں چلو، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، پیر ولیوں کی بارگاہ میں نہیں جاتے، جب ان کو بھوت بھی لگتے تو پہلی فرصت میں جاتے کچوشا شریف، ہے نا، پہلی فرصت میں جاتے۔ کہاں تو بولے ادھر ادھر، کتنی جگہ جاتے، مزاروں پہ جاتے۔ تو ایسی جب اس کا بچہ مرا، کلیجہ اس کا کٹا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے سے نگاہوں میں اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ سوچ رہا یار میرا بچہ مر گیا، اس کو ایصال ثواب کرنے کو ہونا۔ یعنی یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ چھپا چھپا کے رکھتے، لیکن جب ان کو ٹھوکر پڑتی تو وہ خود ہی لین پہ آتے۔ تو بہرحال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، ایصال ثواب فرمایا، دعا فرمائی، اور بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، او مالک تو یہاں پر ہے۔ پھر جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے قریب آ گئے تو صدیقہ کو محسوس ہوا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیز قدموں سے جلدی 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 واپس آ گئی اور بستر پر لیٹ گئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے بعد دعا سے پھر جب واپس آئے گھر میں حجرے عائشہ میں داخل ہوئے تو بی بی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ جلدی جلدی آئے تھے نا، تو گھبراہٹ میں ان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ تو سیدہ صدیقہ کی طرف نظر کر کے دیکھا، کیا تم گھبرا گئی تھی؟ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کریں گے کیا سمجھی تھی؟ کہا حضور آپ میرے پاس سے اچانک غائب ہو گئے تو میں سوچی کہ کہاں تشریف لے گئے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ تو آپ وہاں قبرستان میں آرام یہ دعا فرما رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے، یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بے حساب کتاب آزاد فرماتا ہے۔ یہ بنی کلب کیا چیز ہے؟ نام تو سنتے ہوں گے۔ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خاندان کو کہتے ہیں، ہے نا، شیخ سید پٹھان، اب یہ ان کا قبیلہ ہے بنی میاں کا۔ تو بنی کلب یہ پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ مالدار تھا، اور اس دور میں مالداری کا جو ضابطہ تھا وہ روپیے پیسے گھر بار سے نہیں لگاتے تھے، جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوں گے وہ اتنا بڑا مالدار اور دھنوان مانا جاتا تھا۔ تو بنی کلب کے پاس اتنی کثرت سے بکریاں تھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کتنی بکریاں ہیں، بس پورا جنگل بکری سے بھرے لا۔ تو بولے میرا 10 جنگل بھرے لے بکری لے کے، ہاں اتنا تھا، کاؤنٹنگ نہیں، بس جنگل بھرے ہوئے، 5 جنگل بھرے ہوئے، 10 جنگل بھرے ہوئے، ایسے ان کا حساب چلتا تھا۔ تو جب بکریاں چلتی تھی پوری زمین کالی ہو جاتی تھی، ایسا حساب۔ تو اب بکریاں ہی بے شمار، اب ایک بکری کے اندر کتنے بال آئیں گے بھلا؟ کوئی آصف اقبال جیسا ایک بال تھوڑی ہے، یہ اقبال ہے، اقبال یعنی سربلندی، ہاں ترقی، اس کو اقبال بولتے ہیں۔ وہ ایک بال ون
ہیئر وہ الگ چیز ہے. تو بہرحال بکری کے اوپر اب ہاتھ رکھ دو, ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئیں گے نہیں گن پاؤ. تو بے شمار بکریاں, ان کے اوپر کتنے سارے بال, بالکل ان لمٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے شمار, بے حساب, لا تعداد, بے گنتی, ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے. بلکہ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ ہر دن تو ہم الہا و زاری کر کے خدا کی بارگاہ میں واسطے وسیلے دے دے کر اپنی دعا کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن آج کی رات اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو شفا چاہے میں اس کو شفا دے دوں گا, جو مصیبت سے آزادی چاہے مصیبت سے چھٹکارا دے دوں گا, جو رزق میں برکت چاہے اس کو رزق میں برکت دے دوں گا. ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ویسا, یعنی جو مانگو ملے گا, آج کی رات ملے گا. اور ایسا نہیں کہ صرف آج ہی کی رات, جیسے آج کی رات سورج ڈوبتے ہی, غروب آفتاب ہوتے ہی, صبح صادق تک خدا کی رحمت یہ صدا لگاتی ہے اور دعوت دیتی ہے بندوں کو, مانگو مجھ سے مانگو, لے کر جاؤ, جھولی بھر کے لے کے جاؤ. ویسے ہی روزانہ ہر رات کو, رات کے آخری پہر میں رب تبارک و تعالی کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے. جیسے آج آپ سورج ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی, چلو چلو 6 رکعت پڑھ لیتے, درازی عمر بالخیر بھی ہو جائیں گی, بلا بھی دور ہو جائیں گی, رزق میں برکت بھی ہو جائیں گی, نو ٹینشن, بلا ختم. اس کے بعد پیسے بھی بہت زیادہ, رزق میں برکت بھی ہو گئی اور تندرستی بھی ایک دم بالکل فٹنس مل گیا, پھر اتپات مچاتے پھرو. ایسا سمجھ رہے ہو؟ ارے صاحب دوستان گرامی, آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, ایسی بات نہیں, آج تو خاص طور پہ نوازتا ہے. آج کی قدر تو کرنا ہی کرنا ہے. رب تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں بھی نوازتا ہے. اس لیے جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ خدا سے کلام کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں. غرض کے تہجد کی بھی عادت ڈالیں. اور آج کی رات کی بات ہی نرالی, رب تبارک و تعالیٰ خود نوازتا ہے اور بڑھ کر اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعوت دیتا ہے دعا کرنے کی. لہذا یہ رات کے معمولات میں پتہ کیا چلا, قبرستان جانا سنت ہے. اب قبرستان جانا سنت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لے لیے اسکوٹر, لے لیے 2 ویلر, لے لیے 3 ویلر, 4 ویلر اور اس کے اوپر قاعدے سے زیادہ بالکل بھیڑ جمع کر دیے, بالکل پاکستانیوں جیسے, ایک لٹک رہا, ایک جھٹک رہا, ایک پٹک رہا, اور اس کے ساتھ بالکل اسٹنٹ مارتے ہوئے اور باقاعدہ رائڈنگ کرتے ہوئے جا رہے, قبرستان جا رہے کہ قبروں کے اندر جا رہے پتہ نہیں ہے نا. تو اتنا اتپات مچانے کی ضرورت نہیں ہے, جانا ہے شرافت سے جاؤ, ورنہ مردوں کو تمہاری ضرورت نہیں, ابھی ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے نا. ہاں, ماں باپ کے اوپر اپکار کرو, زیادہ دھنگا مستی نہیں کرنا, بلکہ ہو سکے تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ اس کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے, عرض کرنے لگے حضور بارش نہیں ہو رہی. سرکار نے فرمایا استغفار پڑھو. چلے گئے وہ لوگ. پھر کچھ لوگ آئے, حضور روزی روزگار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, تو کہا استغفار پڑھو. پھر ایک پارٹی آئی, وہ کہا کہ حضرت گھر میں بس ایک اچھا ہوا, دوسرا بیمار, دوسرا اچھا ہوا, تیسرا بیمار, بیماری پیچھے نہیں چھوڑ رہی ہے. فرمایا استغفار پڑھو. اور ایک آیا, کہا کہ حضرت شادی ہوئے کئی سال ہو گئے, بچے ہی نہیں ہو رہے, اولاد ہی نصیب نہیں ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ گود ہری کر دے, گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے پھول کھلے, بال بچے نصیب ہو جائے. کہا استغفار کی کثرت کرو. جو سامنے بازو میں بیٹھے تھے انہوں نے بولے کہ جتنے آئے سب نے الگ الگ بیماری بتائے, اور حضرت نے سب کو ایک ہی نسخہ دیا اور ایک ہی علاج بتایا. اس کے پیچھے کیا راز؟
تو سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی، فاستغفروا ربکم، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تم استغفار کرو، یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے تم کو مال اولاد سے مدد فرمائے گا، اور کیا کہتے ہیں تمہارے اوپر مدرارہ یعنی آسمان سے موسلا دھار بارشیں عطا فرمائے گا، اور خوب رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں باقاعدہ مال، اولاد، رزق، خیر و برکت، اس سب کا نسخہ استغفار کو بتایا گیا۔ تو کثرت سے استغفار پڑھیں، اور سب سے بہترین نسخہ جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا وہ نفل نمازوں کا پورا چارٹ ہے، 4 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، بالکل پڑھیں گے تو ثواب ہی ملے گا۔ اللہ کا نام جتنے بار لو تو اس سے تو گناہ جھڑیں گے، ثواب ملے گا، لیکن جس کا فرض باقی ہو اس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا جو فرض قضا نمازیں ہیں بالغ ہونے سے لے کر آج تک، ان کو ادا کرنا کمپلسری ہے۔ اب جیسے کامن سینس کی بات، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لیکن صاحب کسی نے 1 لاکھ روپے آپ سے لیا اور ٹائم آ گیا ہے دینے کا، دیتا نہیں، اور بس بولے جب بھی آئے تو چائے پی لو نا بھائی، پان کھا لو نا بھائی، چلو ہمارے گھر پہ تھوڑا سا ناشتہ کر لیتے، خوش ہوں گے کیا آپ؟ کیا بولیں گے؟ پہلے ٹکا پیسے، بعد میں بات کرنا، یہی ہوگا نا؟ تو یہ جو فرض ہوتا ہے یہ قرض ہوتا ہے، اور نفل جو ہوتا ہے یہ زائد ضرورت والی بات ہوتی ہے، کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو کیا پاپ لگے گا؟ نہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر چھوڑے گا تو اتنا پاپ لگے گا کہ فرشتے مار مار کے بھرتا نکال دیں گے، یہ حال ہے۔ تو مین فرض ہے تو یہ کہ اس نمازوں، اس راتوں کے اندر جو قضا نمازیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کی کتابوں کا نچوڑ اور سارانش اور پورا مغز لب لباب پیش کیا ہے کہ اگر ڈھیر ساری قضا نمازیں ادا کرنی آپ کی باقی ہے تو آپ پریشان مت ہو، آسانی کے ساتھ 4 کنسیشن ہے جس کے ساتھ آپ فرض قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا کنسیشن یہ کہ آپ جو ہے سورہ یہ تیسری چوتھی رکعت جو فرض کی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا رہتا ہے، کوئی سورت ملانے کی ضرورت تو نہیں رہتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا رہتا، تو سورہ فاتحہ بھی مت پڑھو، اس کی جگہ سبحان اللہ یہ کہہ دو تو بھی تمہارا ہو جائے گا، ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیے تو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم پڑھا جاتا ہے، تو 3 مرتبہ بھی مت بولو، 1 بار بولو سبحان ربی العظیم، اتنا تم کو سہولت ہے، رخصت ہے، کنسیشن ہے، اور یہ تمہارے لیے معافی ہے کہ 3 کے بجائے 1 بار پڑھ لو، اٹھ جاؤ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھو، جب پورا پڑھ لیے تو اس کے بعد پھر اٹھنا رکوع سے، ایسا نہیں کہ دھاؤ پڑھ کے ساتھ گرتے پڑھتے بول رہے سبحان ربی العظیم میں اٹھ بھی جا رہے اسی میں، تو ایسا نہیں چلتا۔ اور پھر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھا جاتا ہے، 3 بار کی جگہ 1 ہی بار پڑھو، جب اچھی طرح سے ناک اور پیشانی اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر سجدے میں پورا چلے گئے تب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، اور اس کے بعد پھر اٹھو، پورا پڑھ لینے کے بعد میں پھر سر اٹھاؤ۔ 3 کنسیشن ہوئے۔ چوتھا کنسیشن دعائے قنوت کی بدلے میں کہ وتر کی نماز اس کی بھی قضا واجب ہوتی ہے، تو وتر میں آپ تکبیر جو قنوت تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ہی ہے تیسری رکعت میں، دعائے قنوت کے یہ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ جو باندھیں گے۔ تو اب یہ بھی مسئلہ ہے
کہ نماز کے قضا ہونا یہ گناہ ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اگر کبھی قضا نمازیں پڑھ رہے وتر کی نماز، تو اس میں دعائے قنوت سے پہلے والی تکبیر اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ورنہ لوگوں کو دکھ جائے گا یہ قضا پڑھ رہا کیا، اس نے نماز چھوڑا ہاں کیا۔ تو اپنے پاپوں پر گواہ مت بناؤ۔ یہ کیا اللہ کی ستر پوشی ہے، پردہ پوش ہے پروردگار۔ ایک تو گناہ کیا، اوپر سے ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں، ہاں، ورنہ تو لوگ ارے میرے جیسا کتنا بگڑل تھا، میں نے ایسا کرل تھا۔ بڈھے بھی بتاتے ارے ہمارے جوانی میں ہمارے قصے چلتے تھے۔ ارے چیچا رہن دو، قبر میں پاؤں لٹک گئے، فرشتے کھینچ لیں گے، کب غائب ہوں گے معلوم ہی نہیں پڑے گا، ہے نا۔ اتنا اتپاد نہیں مچانے کا۔ تو گناہوں کی تشہیر بھی گناہ ہے۔ تو یہ شریعت کیا چاہتی ہے، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم نیک بنو اور نیک ظاہر رکھو، اپنی برائیاں ظاہر مت کرو خود سے۔ تو یہ ہے کہ تکبیر قنوت کے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور پورا اللہم انا نستعینک کا نہ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لی پڑھ لیا تو بھی کافی ہے۔ یہ بھی ایک سہولت ہے۔ قاعدہ عقیدہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیم، دعائے معصورہ، اتنا درود ابراہیم نہ پڑھو، دعائے معصورہ نہ پڑھو، صرف التحیات مکمل لفظ بلفظ A to Z 100% التحیات پورا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی کاٹ کسر نہیں ہوگی۔ اور درود ابراہیم دعائے معصورہ کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ پڑھ کے ختم کر دو، سلام پھیر دو۔ اتنی ساری سہولت ہے نا۔ تو اتنی سہولت کے ساتھ ایسے ہی لوگ ایک ایک منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ لیتے، تو اتنی کنسیشن کے ساتھ تو 2 سیکنڈ میں 1 رکعت ہو جائیں گی۔ اتنا بھی اسپیڈ، مہا اسپیڈ گیتانجلی کی اسپیڈ سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کسی کے اوپر اپکار نہیں کر رہے، ٹھکا ٹھک کھٹا کھٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان سے پڑھو، جو پڑھ رہے ہو اس کو خود سمجھ میں بھی آنا چاہیے، اس کا کچھ مطلب بھی بننا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی رفتار کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابی رسول کو فرمایا ہے نا، جس کو بولتے ہیں کیا، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان واجب ہے نماز۔ اب یہ تعدیل ارکان کیا چیز ہے، شاید پہلی بار سنے ہوں گے آپ لوگ۔ تعدیل ارکان عین دال یہ لام، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر رکن، ہر عمل، ہر اسٹیپ کو سکون اطمینان سے بھرپور انداز میں ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ رکوع کرے تو ایک دم بالکل آرام سے، ایسا بالکل تھوڑا سا جھکا، وہ باہر لوگ کرتے ویسا رکوع۔ آدمی کا رکوع تو بالکل 90 ڈگری والا رہتا، ہاں، عورتوں کا رہتا بیچارہ تھوڑا سا جھکیا نہیں جھکیا، بس ہاتھ پہنچنا چاہیے، گھٹنے پر بھی نہیں پہنچنا چاہیے، رانوں تک ہاتھ ٹچ ہو جانا چاہیے تو ان کا رکوع ہو جاتا۔ تو اتنا کولے انداز میں نماز نہیں پڑھنے کا، ذرا شیر بن کے نماز پڑھنے کا، آئی بات، ہاں۔ تو رکوع بھی ہو تو بالکل 90 ڈگری کے حساب سے، بالکل ایسے انداز میں، بالکل لگے کہ ہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ سجدہ بھی ہو تو بالکل آرام سے بہترین انداز میں سجدہ ہو۔ تو یہ رکوع گئے نہیں کہ اٹھے، سجدے میں گئے نہیں کہ اٹھے، کبھی کبھی ایک دم ٹھیسے جاتا، سر پٹ کے جاتی ناک، پھر اس کے بعد سن سناٹے دماغ میں آتے۔ اتنی تکلیف کرنا کا کو سمجھ میں آیا؟ تو نماز پڑھو نماز پڑھنے جیسا۔ تو وہ ہے ایک صحابی رسول آگے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور حضور کا انداز ایک کھمبا تھا، اس کو ٹیک لگا کر سرکار بیٹھے تھے، اور ایک صحابی رسول آئے، ان کی تو بس وہ نماز اور تلاوت ہی روٹی پانی تھا، ہاں، اتنے مست ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہاں لاکھوں کماتے پھر بھی نماز پڑھنے کو وہ چین سکون نہیں ملتا، وہاں بیچارے بھوکے رہ کر بھی سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ صحابہ رسول آ گئے، لیکن کیا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ رکعت پڑھ لوں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یہ مقصد تھا صحابی کا، بھولے والے، ہے نا۔
आए वो धन धन धनाधन स्पीड लिए बिल्कुल महा गीतांजलि स्पीड से सटासट नमाज पढ़ना शुरू। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं उनको, इत्मीनान से देख लिए। जब उन्होंने जैसे ही सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा शायद कुछ गलती रह गई होंगी, कुछ छूट गया होगा स्पीड में, कुछ धरपकड़ में रह गया होगा। तो उन्होंने फिर चालू करे, दे दनादन स्पीड से, फटाफट दे, रुकू दे, सजदा, ये पार वो पार, हो गई 4 रकात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सरकार ने फरमाया सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, डबल से पढ़ो, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई, फिर से नमाज पढ़ो। फिर साहब रसूल हैरान हो गए, यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर अब उठे, फिर नमाज पढ़े, लेकिन वही थोड़ा सा उनका स्पीड ज्यादा था। तीसरी मर्तबा हुजूर ने डायरेक्ट पहली बार नहीं बताया कि क्या गड़बड़ है, बार बार दोहरवा रहे हैं, ताकि ऐसी सूरत में जब इस्लाह होती है ना तो वो दिमाग में नहीं दिल के अंदर बैठ जाती है। तीसरी बार भी उन्होंने वैसे ही झटपट झटपट नमाज पढ़ ली। सरकार ने फिर फरमाया सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, ये हुजूर के अल्फाज थे, फिर से पढ़ो, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। तो फिर अब वो आते हैं सरकार की बारगाह में, हुजूर आखिर कैसे नमाज पढ़ूं मैं? आप पूछ रहे हैं हुजूर क्या नमाज पढ़ूं मैं, कैसे नमाज पढ़ूं मैं? पहले वो समझ रहे थे जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ, मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं इतना उम्र दराज हूँ, मैं साहबी रसूल हूँ, है ना, ये कुछ हिसाब से वो समझ रहे होंगे मैं हुजूर के साथ ही तो नमाज पढ़ता हूँ, लिहाजा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ उनका रहा होगा। आज भी किसी बुजुर्गों को अगर बोले कि जनाब तुम्हारे सजदे में पैर नहीं टिक रहे, बहुत सारे लोग सजदे के अंदर टंगड़ी उचका देते है ना, और बहुत सारे लोग जो है पैर एकदम फैला के खड़े होते, बहुत सारे लोग गले का बटन नहीं लगाते, बहुत सारे लोग आस्तीन लपेट कर पायचे मोड़ कर नमाज पढ़ते, बहुत सारे लोगों के अंदर नमाजों की ऐसी कमी होती है, कभी इत्तेफाक से पीछे आकर खड़ा होना पड़ता है तो फिर महसूस होने लगता कि यार देखो ये आगे वाले सफ में 2 आदमियों के बीच कितनी सारी खाली जगह, अगर ये सब अगर एक दूसरे से कांधा चिपका कर खड़े होते तो पूरी सफ में 2 से 3 आदमी एक्स्ट्रा समा सकते हैं, लेकिन ये जगह वेस्ट कर रहे हैं, यानी अहमियत ही नहीं, सफे हमारी दुरुस्त नहीं, सफे उसके सारी बारीकियां हमने मलहूज नहीं रखी, पैर हमारे चौड़े चौड़े हो जाते हैं जैसे कि अहले हदीस गैर मुकल्लिद व हबड़े एकदम ऐसा बिल्कुल विश्राम की हालत में पैर फैला कर खड़े होते। गुनाह है, ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। कितना पैर फैलाना, कम से कम 4 उंगली का फासला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 8 से 10 उंगली का फासला, उससे ज्यादा चौड़ा करके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा खड़े जैसे चौड़ा हो गए वो बेअदबी है, गुस्ताखी है। झंडे को सलामी भी देंगे तो कैसे, सावधान के अंदाज में कि विश्राम के अंदाज में? अरे वाह, झंडे को सलामी सावधान के अंदाज में, और यहाँ विश्रांति करते हुए नमाज पढ़ते हो। अरे अल्लाह की बारगाह में अदब से सावधान खड़े रहो। हाँ, तो ये कि कम से कम 4 उंगली, ज्यादा से ज्यादा 8 उंगली का फासला होना चाहिए पैरों के अंदर, ज्यादा पैर पसार के नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें लोगों को बताओ ना, बोले हैं हम तो हजरत के जमाने से नमाज पढ़ रहे। अरे भाई, हजरत के क्या जमाने से, हुजूर के दौर से पढ़ रहे हो तो भी गलत है ना। हजरत को भी अगर पता होता तो वो भी नाराज होते, हजरत के नाम को बदनाम मत करो, बहुत बड़ी जात थी, जान दे डाले बाबा अपने वास्ते, तो कम से कम उनके नाम की लाज रखना चाहिए। और ये होना चाहिए कि नमाजें बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, तस्विया, तराश, इत्माम, ये सब सफों के वाजिबात में से है। तस्विया बिल्कुल सीधी होना चाहिए, तराश यानी एकदम घनी होनी चाहिए, और इत्माम यानी पहले पूरी सफ अगली पूरी हो जाए तब दूसरी सफ बनना चाहिए। इमाम के पीछे आदमी खड़ा रहेगा, मुकब्बिर इमाम के जस्ट पीछे रहेगा, और फिर वो जब तकबीर देगा तो उसके बाद में जो आदमी आएगा वो उसके सीधे हाथ पे, आने वाला फिर उल्टे हाथ पे, फिर उसके बाद आने वाला सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, सब बाकायदा ऐसी भरती जाएगी।
پھر اس کے بعد پیچھے یہ اتنی باریکی کے ساتھ ہم کو یہ ساری چیزیں کتابوں میں ملتی ہے. حضور کے فرامین سے اس کو اخذ کیا ہے بزرگان دین نے. تو آپ اندازہ لگاؤ ہمارا اتنا کامل مذہب ہے اور ہم اتنے کامل مذہب کے ہوتے ہوئے کتنے اپورے اور ادھورے ہیں. تو ہم نہیں بلا پڑھیں گے تو کون پڑھے گا, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. گھنٹی والا تو نہیں کرے گا, سپٹ والا تو نہیں کرے گا, کرے گا تو یہ ارتھنگ والا کرے گا, ایریل والا نہیں کرے گا. لہذا زندگی احمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو صحابی رسول کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے نماز پڑھو. تو اب 3 مرتبہ جب ہو گیا تب ان کو محسوس ہوا کہ یار مجھ سے نا کچھ بہت زیادہ ہی غلطی ہو جا رہی ہے. تب وہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور بڑے بھولے دل سے عرض کرتے سرکار میں کیسے نماز پڑھوں. اب دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو. جب رکوع سے اٹھو, قوما جس کو کہتے ہیں, رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں نا, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, وہ قوما اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, سیدھا کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہیں اٹھے تن سے گئے, اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد جب سجدے میں جاؤ سکون کے ساتھ سجدے میں پورا پہنچ جاؤ. پھر اس کے بعد اچھی طرح سجدہ ہو گیا, پھر اطمینان سے بیٹھو. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. ہمارا جلسہ تو 12 بجے تک چلتا, وہ نماز کا جلسہ رہتا چھوٹا سا جس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا. اللہ اکبر. لیکن میرے مالک سرکار نفل نماز کے اندر وہ جلسے میں بھی دعا کرتے تھے, رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ. ارے جن کے کوئی پاپی نہیں وہ اتنی دعا کرتے ہیں مغفرت کی, اور ہم اتنے مہا پاپی ہونے کے بعد بھی استغفار نہیں کرتے. تو ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلسے میں بیٹھو, اطمینان سے جلسے میں بیٹھو. پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو. پھر قعدے میں بیٹھو, اطمینان سے قعدہ کرو. پھر آرام سے سلام پھیرو. تو وہ صحابی رسول پھر کھڑے ہوئے اور پھر جو پڑھنا تھا, اللہ اکبر. ہمارے حضور کی عادت تھی 2 رکعت میں پوری فجر ہو جاتی تھی, فجر تک پوری رات جگ جاتے تھے. بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں پوری فجر ہو جاتی تھی. اذان ہونے لگتی تھی تو شکایت کرتی تھی یا اللہ تعالیٰ کم سے کم ایک ایسی کوئی لمبی رات بھی بنا کہ یہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے نماز پڑھ سکے. 2 رکعت نہیں ہوتی کہ فجر ہو جاتی. تو بہرحال اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے, لیکن کب, جو آپ کی نفل ہے نا اطمینان سے پڑھو. کتنا پڑھنے کا, زیادہ فضیلت والی نماز طول القنوت, لمبے قیام والی نماز بہت فضیلت والی ہوتی ہے. وہ نفل جو اکیلے آپ پڑھیں. باقی فرض کے لیے حضور نے پابندی لگائی ہے کہ فرض کو ہلکے پھلکے انداز میں پڑھاؤ, اس لیے کہ تمہارے پیچھے بیمار بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, کمزور بھی ہے, حاجت مند بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہوگی, بہت سارے ایسے ہیں جن کے پیر کھڑے کھڑے دکھ جا رہے ہوں گے. لہذا یہاں زیادہ چمتکار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں شارٹ کٹ میں نماز پڑھو کہ سب کو نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے. اب ہوتا یہ کہ 2 رکعت میں جتنا ٹائم لگتا اتنی دیر تو سلام میں لگا دیتے, یہ بھی غلط ہے. اتنا لمبا سلام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ٹانگ دکھنے کو آ جائے, پھر بولنا پڑے کہ یار تھوڑا 2 ایک شعر پڑے ہوتے تو بھی ہو جاتا. ایسا بولو تو پھر غصہ آتا, کہہ رہے دیکھو ایسا بول رہے ہیں, سلام میں شارٹ کٹ کرنے کا تو نہیں. ایسا پڑھو کہ ہر چیز پوری تر و تازگی کے ساتھ, پورے احترام و عقیدت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بالکل ہوا ہلوا کھا کھا کے بالکل جی مچ مچ ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ہوتا نا ایسا, ابھی بیان چل رہا ہوگا تو کتنے سارے لوگوں کو بول رہا ہوں ارے یار اتنا ڈائلاگ مار رہا, خود ہی اتنا لمبا بیان کر رہا ہے کہ جلدی بند کرتا تو جانا ہوتا گھر, ہے نا. تو یہ کوئی پابندی نہیں, آپ اٹھ کے جا سکتے. کبھی جلدی بیان کرتا نہیں, لیکن آج وہ اللہ تعالیٰ بیان کروا لے رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ دیکھ کے نہیں آیا, دیکھ کے نہیں آیا, جو بچوں کو پڑھاتا وہی یاد آ جا رہا. تو بہرحال تو یہ ایسا ہوا جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تو بزرگان دین امام اعظم
اور دیگر ائمہ احناف نے اسی سے یہ تعدیل ارکان کے واجب ہونے کا مسئلہ نکالا کہ اگر کبھی تعدیل ارکان کسی کی چھوٹ گئی تو نماز اس کی واجب الاعادہ ہو جائے گی، ڈبل سے نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ وہ صحابی مکمل طور پر رکوع نہیں کرتے تھے کہ اس سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، سجدے میں گئے نہیں کہ فوراً اٹھ جاتے تھے، تو سرکار نے فرمایا پھر سے پڑھو۔ جب حضور نے فتویٰ دے دیا ڈبل سے پڑھو، لہٰذا جب تک کہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھو گے نماز ہوگی نہیں۔ تو یہ پھپلا کے، گھبرا کے، جھلملا کے، دھڑپڑا کے جو داؤ پڑ والی نماز ہوتی ہے ایسا مت پڑھو، کم سے کم نماز کی عزت کرو۔ دربار میں کس کے کھڑے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، پورے احترام عقیدت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور نماز کی یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کبھی پیچھے کھڑے ہونے کی نوبت آ جاتی ہے تو صفوں کے اندر بہت زیادہ فرجے یعنی چھوٹی چھوٹی ہوئی چیزیں رہتی ہے، سرکار نے فرمایا اس میں شیطان کا بچہ، یہ بکری کے بچے کی طرح شیطان گھومتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ اور فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری صفیں اگر ٹیڑھی میڑھی ہوں گی تمہارے دل اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھا نہیں لگتا، دوسرے کو تیسرا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں ایک جگہ پہ بڑھ گیا تو پھر دوسرا ہے تو لاٹھ مار کے بھگائیں گے، ہٹ میری جگہ تھی، ایسا یہ نہیں، بالکل کسی گوارا نہیں، بلکہ اگر کبھی کاندھا لگا کے کھڑا ہو گیا، سرکنا سیدھے، آرام سے کھڑے رہنا، نماز پڑھنا۔ بھائی کورونا تھوڑی ہے کہ یہاں ڈسٹینس رکھنے کا ضرورت ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہو، کانہم بنیان مرصوص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کاندھا لگا کے کھڑے ہونا چاہیے۔ ٹخنوں سے باقاعدہ صفیں باندھی جائیں گی، ہاں یہ پاؤں کے ناخنوں سے نہیں، بہت سارے بولتے نہیں پاؤں کے ناخن، پاؤں کے ناخن، تو کسی کے لمبے پاؤں رہتے، کسی کے چھوٹے پاؤں رہتے، کسی کو 6 نمبر کی چپل آتی، کسی کو 8 نمبر کی، 9 نمبر کی، 11 نمبر کی بھی آتی لوگوں کو، تو پھر وہ 11 نمبر والا تو پیچھے ہی دکھیں گا نا، وہ پیچھے سجدہ کرنے والے کے سر کو ٹکرائے گا، تو ایسا نہیں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے، پیر کے ٹخنے ایک لائن میں ہونا چاہیے کہ ایک کے پاؤں میں گولی مارے تو سب کے ٹخنے کے پار ہونا مانگتا ایسا، تو یہ ایک دم بالکل اس کو بولتے ہیں تسویہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جماعت سے پہلے اعلان فرماتے تھے سووا صفوفکم، تکبیر ہو جاتی تھی، تکبیر کے بعد حضور اعلان فرماتے تھے سووا صفوفکم، یعنی اپنی صفیں درست کر لو۔ جمعہ میں بولتا نا صفیں سیدھی کر لینا، یہ سووا صفوفکم کا ترجمہ ہے، یہ حضور کی سنت ہے، بلکہ میرے مالک کی شان ہی نرالی۔ ایسے تکبیر بھی ہو جاتی تھی تو حضور ایسی چھڑی لے کے چلتے تھے یہ صف کے آگے، اور کوئی اگر ایسا چھاتی نکال کے آگے سرک گیا حضور اس کو ایسا ٹوکتے تھے، لائن میں جا، کوئی پیچھے ہوگا اس کو کھینچ کے آگے لاتے تھے، لائن میں آ، سینے بھی لائن میں ہونا چاہیے، پیر بھی لائن میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سسٹم ہے یہ اسلام کا جو ہمارے یہاں نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے کہ صفیں درست کیجئے باقاعدہ احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ کوئی اگر کبھی بازو میں کھڑا ہو گیا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیدا کتنے گندے پانی سے، ناپاک پانی کی پیداوار ہے نا، وہی منی اگر نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا، اسی سے بنا ہوا یہ انسان کا پتلا ہے۔ گھمنڈ کس بات کا؟ جائیں گے قبر میں کیڑے کھانے والے ہے نا، وہاں کوئی سننے کے پر والے کیڑے نہیں آئیں گے کہ ہاں بھائی حضرت آئے مزے سے کھاؤ، وہی گندے سندے کیڑے رہیں گے۔ تو گھمنڈ کی کوئی بات ہی نہیں، غرور کی کوئی بات ہی نہیں، اللہ ہی اکبر ہے نا، وہی نعرے لگاتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں کون بڑائی بگارے گا، لہذا سب عاجز بن کے آؤ، اور جو جتنا جھک کر آئے گا، جتنا خاکسار بن کر آئے گا اتنا نواز۔ کیا اللہ کی شان، غرور مٹاتی ہے یہ نماز۔ پچھلی صف میں پڑھنے والے کا سر اگلے صف کے پیروں میں ہوتا ہے، لیکن چاہے بادشاہ بھی ہو، دوسری دیر سے آیا پیچھے کھڑے رہیں گے اور کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ خاکساری انکساری ایک ہی صف میں
کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بات اپنی چلی تھی کنسیشن قضا نمازوں کے، کتنے سارے کنسیشن آپ کو گنایا۔ سورہ فاتحہ تیسری چوتھی رکعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیے تو کافی ہے۔ رکوع کے اندر ایک بار سبحان رب العظیم کہہ دیے تو بھی کافی ہے۔ سجدے میں پورا سجدہ میں جانے کے بعد سبحان رب الاعلیٰ ایک بار پڑھ لیے تو بھی کافی ہے۔ تحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے معصورہ کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ درود ابراہیم نہ پڑھو اور دعائے معصورہ نہ پڑھو، بلکہ اتنا پڑھ لو تو بھی کافی۔ یہ قضا نمازوں کے اندر، ہاں چاروں پانچوں ٹائم کی نماز کے اندر یہ کنسیشن مت مارنا، نہیں تو بہت گناہ ملے گا۔ ہاں اور پھر کیا، یہ پانچواں کنسیشن دعائے قنوت کے اندر، کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے یا نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کی جگہ اللہم اغفر لی کہہ لو۔ اس طور پر یہ 5 کنسیشن قضا نماز کے اندر ملتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آج کی رات کی خیر و برکت سے خوب خوب مالا مال فرمائے، سارے گناہ معاف فرمائے، اور ہم سے صحیح سچی توبہ نہیں ہوتی، الہ العالمین ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہماری سوچ کو پاک کر دے، ہماری زبان کو پاک کر دے، ہم کو بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غمخواری کی سعادت عطا فرما، ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے لوگ قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہے الہ العالمین ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ مولانا سلمان اظہری صاحب، حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، جو ہمارے محلے کے بچے بیچارے جو خواہ کیسوں کے اندر اور باعزت بری فرمائے، اور اسی طور پر ہر ایک کی من کی مراد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، دنیا میں خوش کر دے، آخرت میں خوش کر دے، قبر میں خوش کر دے، حشر میں خوش کر دے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت اور توجہ کی نگاہوں سے سب کو سرفراز فرمائے، اور 1000 دعاؤں کی دعا ہے ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، بار بار سرکار کے رخ زیبا کی زیارت اور در دولت کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔